अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है क्वारंटीन और इसको लिखा है राजिंदर सिंह बेदी ने। आइए सुनते हैं कहानी क्वारंटीन। प्लेग और क्वारंटीन। हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर एक चीज को धुंधला बना देने वाली कहरे के मानंद प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना तसल्लुत जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक थी ही, मगर क्वारंटीन इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। लोग प्लेग से इतने हरासा नहीं थे जितना क्वारंटीन से, और यही वजह थी कि महकमा खफजान सेहत ने शहरियों को चूहों से बचने की तलकीन करने के लिए जो कद आमद इश्तिहार छपवा कर दरवाज़ों, गुजरगाहों और शाहराहों पर लगाया था, उस पर ना चूहा ना प्लेग के उन्वान में इजाफा करते हुए ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन लिखा था। क्वारंटीन के मुतल्लिक लोगों का खौफ बजा था। बहैसियत एक डॉक्टर के मेरी राय निहायत मुस्तनद है, और मैं दावे से कहता हूँ कि जितनी अमवात शहर में क्वारंटीन से हुई उतनी प्लेग से ना हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो इस वसी रकबे का नाम है जिसमें मुतअद्दी वबा के अयाम में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से अज़रूए कानून अलहदा करके ला डालते हैं ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। अगरचे क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफ़ी इंतज़ाम था, फिर भी मरीजों की कसरत से वहां आ जाने पर उनकी तरफ फर्दन फर्दन तवज्जो ना दी जा सकती थी। ख्वेश व अकारब के करीब ना होने से मैंने बहुत से मरीजों को बेहौसला होते देखा। कई तो अपने नवाह में लोगों को बेदर पे मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहां की वबाई फ़ज़ा ही के जरासीम से हलाक हो गया, और कसरत अमवात की वजह से आखिरी रसूम भी क्वारंटीन के मखसूस तरीके पर अदा होती, यानी सैकड़ों लाशों को मुर्दा कुत्तों की लाशों की तरह घसीट कर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता और बगैर किसी के मजहबी रसूम का एहतराम किए पेट्रोल डालकर सबको नजर आतिश कर दिया जाता। और शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज की आतिशें शफक के साथ बड़े बड़े शोले यक रंग व हम आहंग होते, तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया को आग लग रही है। क्वारंटीन इसलिए भी ज़्यादा अमवात का बायस हुई कि बीमारी के आसार नमूदार होते तो बीमार के मुतल्लिकीन उसे छुपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरन क्वारंटीन में ना ले जाया जाए। चूंकि हर एक डॉक्टर को तनबिया की गई थी कि मरीज की खबर पाते ही फौरन मुतला करें, इसलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी ना कराते, और किसी घर के वबाई होने का सिर्फ उसी वक्त पता चलता जबकि जिगरदोज आहो बका के दरमियान एक लाश उस घर से निकलती। इन दिनों में क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर के काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी मुसल्लत था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक कार बालक साबुन से हाथ धोता रहता और जरासीम कश मरकब से गुरारे करता, या पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पीता। अगरचे इससे मुझे बेख्वाबी और आंखों के चुंधेपन की शिकायत पैदा हो गई। कई दफ़ा बीमारी के खौफ से मैंने कै आवर दवा खाकर अपनी तबीयत को साफ किया। जब निहायत गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पीने से पेट में तखमीर होती और बुखारात उठ उठ कर दिमाग को जाते, तो मैं अक्सर एक हवास बाख्ता शख्स के मानंद तरह तरह की कयास आराइयाँ करता। गले में ज़रा भी खराश महसूस होती तो मैं समझता कि प्लेग के निशानात नमूदार होने वाले हैं। उफ, मैं भी इस मौजी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। प्लेग और फिर क्वारंटीन। उन्हीं दिनों में एक ईसाई विलियम भागू, जो मेरी गली में सफाई किया करता था, मेरे पास आया और बोला, बाबूजी, गजब हो गया। एक एम्बुलेंस इसी मोहल्ले के करीब से 20 और एक बीमार ले गई। 21 एम्बुलेंस में? मैंने मुताज्जब होते हुए ये सवाल कहे। जी हाँ, पूरे 20 और एक। उन्हें भी क्वांटन ले जाएंगे। आह, वो बेचारे कभी वापस ना आएंगे। दरियाफ्त करने पर मुझे इल्म हुआ कि भागू रात के 3 बजे उठता है, आध पाव शराब चढ़ा लेता है और फिर हस्बे हिदायत कमेटी की गलियों में और नालियों में चूना बखेरना शुरू कर देता है ताकि जरासीम फैलने ना पाए। भागू ने मुझे मुतला किया कि उसके 3 बजे उठने का ये भी मतलब है कि बाजार में पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करे, और इस मोहल्ले में जहां वो काम करता है इन लोगों के छोटे मोटे काम काज करे जो बीमारी के खौफ से बाहर नहीं निकलते।
भागू तो बीमारी से ज़रा भी नहीं डरता था। उसका ख्याल था अगर मौत आई हो तो ख्वाह वो कहीं भी चला जाए, बच नहीं सकता। इन दिनों जब कोई किसी के पास भी नहीं भटकता था, भागू सर और मुंह पर मुंडासा बांधे निहायत इनहमाक से बनी नो इंसान की खिदमत गुजारी कर रहा था। अगरचे उसका इल्म निहायत महदूद था, ताहम अपने तजर्बों की बिना पर वो एक मुकर्रर की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तरकीब बताता, आम सफाई, चूना बिखेरने और घर से बाहर न निकलने की तलकीन करता। एक दिन मैंने उसे लोगों को शराब कसरत से पीने की तलकीन करते हुए भी देखा। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा, भागू, तुम्हें प्लेग से डर भी नहीं लगता? नहीं बाबूजी, बिन आए बाल भी बाका नहीं होगा। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों ने आपके हाथ से शफा पाई, मगर जब मेरी आई होगी तो आपका दारू दरमन भी कुछ असर ना करेगा। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना मनाएं, मैं ठीक और साफ साफ कह रहा हूँ। और फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, कुछ क्वारंटीन की ही बताइए बाबूजी, क्वारंटीन की। वहाँ क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं, हम हत्तल वसा उनका इलाज करते हैं, मगर कहाँ तक। नीज मेरे साथ काम करने वाले खुद भी ज्यादा देर उनके दरमियान रहने से घबराते हैं, खौफ से उनके गले और लब सूखे रहते हैं। फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह नहीं जा लगाता, ना कोई तुम्हारी तरह इतनी जान मारता है। भागू, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम जो बनी नो इंसान की इस कदर खिदमत करते हो। भागू ने गर्दन झुका दी और मुंडासे के एक पल्लू को मुंह पर से हटाकर शराब के असर से सुर्ख चेहरे को दिखाते हुए बोला, बाबूजी, मैं किस लायक, मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये नकम्मा तन किसी के काम आ जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बाबूजी, बड़े पादरी लाबे जो हमारे मोहल्ले में अक्सर प्रचार के लिए आया करते हैं, कहते हैं खुदावंद यसु मसीह यही सिखाता है कि बीमार की मदद में अपनी जान तक लड़ा दो। मैं समझता हूँ। मैंने भागू की हिम्मत को सराहना चाहा, मगर कसरत जज्बात से मैं रुक गया। उसकी खुश एतमादी और अमली जिंदगी को देखकर मेरे दिल में एक जज्बा रश्क पैदा हुआ। मैंने दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में पूरी तनदही से काम करके बहुत से मरीजों को बकायदे हयात रखने की कोशिश करूंगा, उनको आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा। मगर कहने और करने में बहुत फर्क होता है। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत देखी और उनके मुंह से पैदा शुदा ताफुन मेरे नथनों में पहुंचा तो मेरी रूह लरस गई और भागू की तकलीद करने की हिम्मत ना पड़ी। ताहम उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। जो काम मरीज के ज्यादा करीब रहकर हो सकता था वो मैंने भागू से कराया और उसने बला तामिल किया। खुद मैं मरीजों से दूर दूर ही रहता, इसलिए कि मैं मौत से बहुत खाइफ था और इससे भी ज्यादा क्वारंटीन से। मगर क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से बालातर था? उस दिन क्वारंटीन में 400 के करीब मरीज दाखिल हुए और 250 के लगभग लुकमा अजल हो गए। ये भागू की जानबाजी का सदका ही था कि मैंने बहुत से मरीजों को शफायाब किया। वो नक्शा जो मरीजों की रफ्तार सेहत के मुतल्लिक चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे में आवेजा था, उसमें मेरे तहत में रखे हुए मरीजों की औसत सेहत की लकीर सबसे ऊंची चढ़ी हुई दिखाई देती थी। मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से उस कमरे में चला जाता और उस लकीर को 100% की तरफ ऊपर ही ऊपर बढ़ते देखकर दिल में बहुत खुश होता। एक दिन मैंने ब्रांडी जरूरत से ज्यादा पी ली। मेरा दिल धक धक करने लगा, नब्ज घोड़े की तरह दौड़ने लगी और मैं एक जनूनी की मानंद इधर उधर भागने लगा। मुझे खुद शक होने लगा कि प्लेग के जरासीम ने मुझ पर आखिरकार अपना असर कर ही दिया और अनकरीब ही गिल्टियां मेरे गले या रानों में नमूदार होंगी। मैं बहुत सहम गया। उस दिन मैंने क्वारंटीन से भाग जाना चाहा। जितना अरसा भी मैं वहां ठहरा, खौफ से कांपता रहा। उस दिन मुझे भागू को देखने का सिर्फ 2 दफा इत्तेफाक हुआ। दोपहर के करीब मैंने उसे एक मरीज से लिपटे हुए देखा। वो निहायत प्यार से उसके हाथों को थपक रहा था। मरीज में जितनी भी सकत थी उसे जमा करते हुए उसने कहा, भाई, अल्लाह ही मालिक है, इस जगह तो खुदा दुश्मन को भी ना लाए। मेरी 2 लड़कियां। भागू ने उसकी बात को काटते हुए कहा, खुदावंद यसु मसीह का शुक्र करो भाई, तुम तो अच्छे दिखाई देते हो। हाँ भाई, शुक्र है खुदा का, पहले से कुछ अच्छा ही हूं। अगर मैं क्वारंटीन
ابھی یہ لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی نسیں کھنچ گئیں، اس کے منہ سے کف جاری ہو گئی، آنکھیں پترا گئیں، کئی جھٹکے آئے اور وہ مریض جو ایک لمحے پہلے سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو اچھا دکھائی دے رہا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بھاگو اس کی موت پر دکھائی نہ دینے والے خون کے آنسو بہانے لگا۔ اور کون اس کی موت پر آنسو بہاتا؟ کوئی اس کا وہاں ہوتا تو اپنے جگر دوز نالوں سے ارض و سما کو شک کر دیتا۔ ایک بھاگو ہی تھا جو سب کا رشتہ دار تھا، سب کے لیے اس کے دل میں درد تھا، وہ سب کی خاطر روتا اور کٹتا تھا۔ ایک دن اس نے خداوند یسوع مسیح کے حضور میں نہایت عجز و انکسار سے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے گناہ کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا۔ اسی دن شام کے قریب بھاگو میرے پاس دوڑا دوڑا آیا، سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ ایک دردناک آواز سے کررا رہا تھا۔ بولا، بابو جی، یہ کونٹین تو دوزخ ہے، دوزخ۔ پادری لابے اسی قسم کی دوزخ کا نقشہ کھینچا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، یہ دوزخ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو یہاں سے بھاگ نکلنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ میری طبیعت آج بہت خراب ہے۔ بابو جی، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج ایک مریض جو بیماری کے خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا، اسے مردہ سمجھ کر کسی نے لاشوں کے ڈھیر میں جلا ڈالا۔ جب پیٹرول چھڑکا گیا اور آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو میں نے اسے شعلوں میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا۔ میں نے کود کر اسے اٹھا لیا۔ بابو جی، وہ بہت بری طرح جھلسا گیا تھا۔ اسے بچاتے ہوئے میرا دایاں بازو بالکل جل گیا ہے۔ میں نے بھاگو کا بازو دیکھا، اس پر زرد زرد چربی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے لرز اٹھا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ آدمی بچ گیا پھر؟ بابو جی، وہ کوئی بہت ہی شریف آدمی تھا جس کی نیکی اور شریفی سے دنیا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ اتنے درد و کرب کی حالت میں اس نے اپنا جھلسا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنی مریل سی نگاہ میری نگاہ میں ڈالتے ہوئے اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اور بابو جی، بھاگو نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے کچھ عرصے بعد وہ اتنا تڑپا کہ آج تک میں نے کسی مریض کو اس طرح جان توڑتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ کتنا اچھا ہوتا جو میں اسے اسی وقت جل جانے دیتا۔ اسے بچا کر میں نے اسے مزید دکھ سہنے کے لیے زندہ رکھا، اور پھر وہ بچا بھی نہیں۔ اب انہی جلے ہوئے بازوؤں سے میں پھر اسے اسی ڈھیر میں پھینک آیا ہوں۔ اس کے بعد بھاگو کچھ بول نہ سکا۔ درد کی ٹیسوں کے درمیان اس نے رکتے رکتے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کس بیماری سے مرا؟ پلیگ سے نہیں، کونٹین سے۔ اگرچہ ہم یاراں دوزخ کا خیال اس لامتناہی سلسلہ قہر و عذب میں لوگوں کو کسی حد تک تسلی کا سمام بہم پہنچاتا تھا، تاہم مقہور بنی آدم کی فلک شگاف صدائیں تمام شب کانوں میں آتی رہتی۔ ماؤں کی آہ و بکا، بہنوں کے نالے، بیویوں کے نوحے، بچوں کی چیخ و پکار شہر کی اس فضا میں جس میں نصف شب کے قریب الو بھی بولنے سے ہچکچاتے تھے، ایک نہایت المناک منظر پیدا کرتی تھی۔ جب صحیح اور سلامت لوگوں کے سینوں پر منو بوجھ رہتا تھا تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو گھروں میں بیمار پڑے تھے اور جنہیں کسی یرکان زدہ کے مانند در و دیوار سے مایوسی کی زردی ٹپکتی دکھائی دیتی تھی، اور پھر کورنٹین کے مریض جنہیں مایوسی کی حد سے گزر کر ملک الموت مجسم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زندگی سے یوں چمٹے ہوئے تھے جیسے کسی طوفان میں کوئی کسی درخت کی چوٹی سے چمٹا ہوا ہو، اور پانی کی تیز و تند لہریں ہر لحظ بڑھ کر اس چوٹی کو بھی ڈبو دینے کی آرزو مند ہوں۔ میں اس روز کورنٹین بھی نہ گیا، کسی ضروری کام کا بہانہ کر دیا، اگرچہ مجھے سخت ذہنی کوفت ہوتی رہی، کیونکہ یہ بہت ممکن تھا کہ میری مدد سے کسی مریض کو فائدہ پہنچ جاتا، مگر اس خوف نے جو میرے دل و دماغ پر مسلط تھا مجھے پابائے زنجیر رکھا۔ شام کو سوتے وقت مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کو کورنٹین میں 500 کے قریب مزید مریض پہنچے ہیں۔ میں ابھی معدے کو جلا دینے والی گرم کافی پی کر سونے ہی والا تھا کہ دروازے پر بھاگو کی آواز آئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو بھاگو ہانپتا ہوا اندر آیا۔ بولا، بابو جی، میری بیوی بیمار ہو گئی، اس کے گلے میں گلٹیاں نکل آئی ہیں، خدا کے واسطے اسے بچاؤ، اس کی چھاتی پر 1.5 سالہ بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بجائے گہری ہمدردی کا اظہار کرنے کے میں نے خشمگین لہجے میں کہا، اس سے پہلے کیوں نہ آ سکے؟ کیا بیماری ابھی شروع ہوئی ہے؟
صبح معمولی بخار تھا جب میں کوارنٹین گیا۔ اچھا، وہ گھر میں بیمار تھی اور پھر بھی تم کوارنٹین گئے؟ جی بابو جی، بھاگو نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل معمولی طور پر بیمار تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید دودھ چڑھ گیا ہے، اس کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں۔ اور پھر میرے دونوں بھائی گھر پر ہی تھے اور سینکڑوں مریض کوارنٹین میں بے بس۔ تو تم اپنی حد سے زیادہ مہربانی اور قربانی سے جراثیم کو گھر لے ہی آئے نا؟ میں نہ تم سے کہتا تھا کہ مریضوں کے اتنے قریب مت رہا کرو؟ دیکھو، میں آج اسی وجہ سے وہاں نہیں گیا۔ اس میں سب تمہارا قصور ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم جیسے جان باز کو اپنی جان بازی کا مزہ بھگتنا ہی چاہیے، جہاں شہر میں سینکڑوں مریض پڑے ہیں۔ بھاگو نے ملتجیانہ انداز سے کہا، مگر خداوند یسوع مسیح۔ چلو ہٹو، بڑے آئے کہیں کے۔ تم نے جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالا، اب اس کی سزا میں بھگتوں؟ قربانی ایسے تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ میں اتنی رات گئے تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ مگر پادری لابے؟ چلو جاؤ، پادری لابے کے کچھ لگتے۔ بھاگو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے آدھ گھنٹے بعد جب میرا غصہ رفو ہوا تو میں اپنی حرکت پر نادم ہونے لگا۔ میں عاقل کہاں کا تھا جو بعد میں پشیمان ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہی یقیناً سب سے بڑی سزا تھی کہ اپنی تمام خودداری کو پامال کرتے ہوئے بھاگو کے سامنے گزشتہ رویے پر اظہار معذرت کرتے ہوئے اس کی بیوی کا پوری جان فشانی سے علاج کروں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور دوڑا دوڑا بھاگو کے گھر پہنچا۔ وہاں پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ بھاگو کے دونوں چھوٹے بھائی اپنی بھاوج کو چارپائی پر لٹائے ہوئے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے بھاگو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ بھاگو نے آہستہ سے جواب دیا، کوارنٹین میں۔ تو کیا اب تمہاری دانست میں کوارنٹین دوزخ نہیں؟ آپ نے جو آنے سے انکار کر دیا بابو جی، اور چارہ ہی کیا تھا؟ میرا خیال تھا وہاں حکیم کی مدد مل جائے گی اور دوسرے مریضوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ یہاں رکھ دو چارپائی، ابھی تک تمہارے دماغ سے دوسرے مریضوں کا خیال نہیں گیا، احمق۔ چارپائی اندر رکھ دی گئی اور میرے پاس جو تیربا ہدف دوا تھی میں نے بھاگو کی بیوی کو پلائی اور پھر اپنے غیر مرئی حریف کا مقابلہ کرنے لگا۔ بھاگو کی بیوی نے آنکھیں کھول دی۔ بھاگو نے ایک لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا احسان ساری عمر نہ بھولوں گا بابو جی۔ میں نے کہا، مجھے اپنے گزشتہ رویے پر سخت افسوس ہے بھاگو۔ ایشور تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ تمہاری بیوی کی شفا کی صورت میں دے۔ اسی وقت میں نے اپنے غیر مرئی حریف کو اپنا آخری حربہ استعمال کرتے دیکھا۔ بھاگو کی بیوی کے لب پھڑکنے لگے۔ نبض جو کہ میرے ہاتھ میں تھی مدھم ہو کر شانہ کی طرف سرکنے لگی۔ میرے غیر مرئی حریف نے، جس کی عموماً فتح ہوتی تھی، حسب معمول پھر مجھے چاروں شانے چت کر گیا۔ میں نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بھاگو، بد نصیب بھاگو، تمہیں اپنی قربانی کا یہ عجیب صلہ ملا ہے۔ بھاگو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ نظارہ کتنا دل دوست تھا جبکہ بھاگو نے اپنے بلبلاتے ہوئے بچے کو اس کی ماں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا اور مجھے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اب بھاگو اپنی دنیا کو تاریک پا کر کسی کا خیال نہ کرے گا، مگر اس سے اگلے روز میں نے اسے بیش از بیش مریضوں کی امداد کرتے دیکھا۔ اس نے سینکڑوں گھروں کو بے چراغ ہونے سے بچا لیا اور اپنی زندگی کو ہیچ سمجھا۔ میں نے بھی بھاگو کی تقلید میں نہایت مستعدی سے کام کیا۔ کوارنٹین اور ہسپتالوں سے فارغ ہو کر اپنے فالتو وقت میں شہر کے غریب طبقے کے لوگوں کے گھر، جو کہ بدروؤں کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے یا غلاظت کے سبب بیماری کے مسکن تھے، رجوع کیا۔ اب فضا بیماری کے جراثیم سے بالکل پاک ہو چکی تھی۔ شہر کو بالکل دھو ڈالا گیا تھا۔ چوہوں کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ سارے شہر میں صرف ایک آدھ کیس ہوتا جس کی طرف فوری توجہ دیے جانے پر بیماری کے بڑھنے کا احتمال باقی نہ رہا۔ شہر میں کاروبار نے اپنی طبعی حالت اختیار کر لی۔ اسکول، کالج اور دفاتر کھلنے لگے۔ ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ بازار میں گزرتے وقت چاروں طرف سے انگلیاں مجھ پر اٹھتی۔ لوگ احسان مندانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ اخباروں میں تعریفی کلمات کے ساتھ میری تصاویریں چھپی۔ اس چاروں طرف سے تحسین و آفرین کی بوچھار نے میرے دل میں کچھ غرور سا پیدا کر دیا۔
آخر ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں شہر کے بڑے بڑے رئیس اور ڈاکٹر مدعو کیے گئے۔ وزیر بلدیات نے اس جلسے کی صدارت کی۔ میں صاحب صدر کے پہلو میں بٹھایا گیا کیونکہ وہ دعوت دراصل میرے ہی اعزاز میں دی گئی تھی۔ ہاروں کے بوجھ سے میری گردن جھکی جاتی تھی اور میری شخصیت بہت نمایاں معلوم ہوتی تھی۔ پرغرور نگاہ سے میں کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر۔ بنی آدم کی انتہائی خدمت گزاری کے صلے میں کمیٹی شکر گزاری کے جذبے سے معمور 1001 روپے کی تھیلی بطور ایک حقیر رقم میری نظر کر رہی تھی۔ جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے میری رفقائے کار کی عموماً اور میری خصوصاً تعریف کی اور کہا کہ گزشتہ آفت میں جتنی جانیں میری جان فشانی اور تندہی سے بچی ہیں ان کا شمار نہیں۔ میں نے نہ دن کو دن دیکھا نہ رات کو رات، اپنی حیات کو حیات قوم اور اپنے سرمایہ کو سرمایہ ملت سمجھا، اور بیماری کے مسکنوں میں پہنچ کر مرتے ہوئے مریضوں کو جام شفا پلایا۔ وزیر بلدیات نے میز کے بائیں پہلو میں کھڑے ہو کر ایک پتلی سی چھڑی ہاتھ میں لی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی توجہ اس سیاہ لکیر کی طرف دلائی جو دیوار پر آویزاں نقشے میں بیماری کے دنوں میں صحت کے درجے کی طرف ہر لحظ افتاں و خیزاں بڑھی جا رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے نقشے میں وہ بھی دن دکھایا جب میرے زیر نگرانی 54 مریض رکھے گئے اور وہ تمام صحت یاب ہو گئے، یعنی نتیجہ 100% کامیابی رہا اور وہ سیاہ لکیر اپنے معراج کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد وزیر بلدیات نے اپنی تقریر میں میری ہمت کو بہت کچھ سراہا اور کہا کہ لوگ یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ بخشی جی اپنی خدمات کے صلے میں لیفٹیننٹ کرنل بنائے جا رہے ہیں۔ ہال تحسین و آفرین کی آوازوں اور پرشور تالیوں سے گونج اٹھا۔ انہی تالیوں کے شور کے درمیان میں نے اپنی پرغرور گردن اٹھائی، صاحب صدر اور معزز حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس میں علاوہ اور باتوں کے میں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی توجہ کے قابل ہسپتال اور کوارنٹین ہی نہیں تھے بلکہ ان کی توجہ کے قابل غریب طبقے کے لوگوں کے گھر تھے جو لوگ اپنی مدد کے بالکل ناقابل تھے اور وہی زیادہ تر اس موضوعی بیماری کا شکار ہوئے۔ میں اور میرے رفقا نے بیماری کے صحیح مقام کو تلاش کیا اور اپنی توجہ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں صرف کر دی۔ کوارنٹین اور ہسپتال سے فارغ ہو کر ہم نے راتیں انہی خوفناک مسکنوں میں گزاری۔ اسی دن جلسے کے بعد جب میں بطور ایک لیفٹیننٹ کرنل کے اپنی پرغرور گردن کو اٹھائے ہوئے ہاروں سے لدا پھندا لوگوں کا ناچیز ہدیہ 1001 روپے کی صورت میں جیب میں ڈالے ہوئے گھر پہنچا تو مجھے ایک طرف سے آہستہ سی آواز سنائی دی، بابو جی بہت بہت مبارک ہو۔ اور بھاگو نے مبارکباد دیتے وقت وہی پرانا جھاڑو قریب ہی کے گندے حوض کے ایک ڈھکنے پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے منڈاسا کھول دیا۔ میں بھنجکا سا کھڑا رہ گیا۔ تم ہو بھاگو بھائی؟ میں نے بمشکل تمام کہا۔ دنیا تمہیں نہیں جانتی بھاگو، تو نہ جانے، میں تو جانتا ہوں، تمہارا یسوع تو جانتا ہے، پادری لابے کے بے مثال چیلے، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس وقت میرا گلا سوکھ گیا۔ بھاگو کی مرتی ہوئی بیوی اور بچے کی تصویر میری آنکھوں میں کھنچ گئی۔ ہاروں کے بارے گراہ سے مجھے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی معلوم ہوئی اور بٹوے کے بوجھ سے میری جیب پھٹنے لگی، اور اتنے اعزاز حاصل کرنے کے باوجود میں بے توقیر ہو کر اس قدر شناس دنیا کا ماتم کرنے لگا۔ ابھی آپ سن رہے تھے راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ کوارنٹین۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں جلد ہی پھر حاضر ہوں گا ایک اور افسانے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔